السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس پر گروپ میں تو کوئی تبصرہ نہیں کیا، چونکہ پھر خلفشار سا پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کی روایات کتابوں میں موجود تو ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ترجمہ ہے، ہو سکتا ہے ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کا حق ادا نہ کیا ہو۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ ترجمہ اردو میں ترجمہ کرنے والے نے عربی متن کو اردو میں ترجمہ کرنے کا حق ادا نہ کیا ہو، یہ بھی ایک امکان ہے۔ دوسرا امکان کہ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے جس چیز کی پابندی کرواتے تھے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس کی پابندی فرماتے تھے۔ قرآن کا قانون ہے ان یؤذن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تب تک گھر کے اندر تجاوز نہ کرو، یعنی داخل نہ ہو۔ ہم یہاں پر یہ کہہ لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری کاتبین وحی کی چبوترا پر آرام فرما رہے ہوں گے، اصحاب صفہ کے چبوترا پر آرام فرما رہے ہوں گے، یا ممکن ہے مسجد نبوی شریف کے صحن میں میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے ہوں گے۔ پاؤں سے چونکا مارنا، ٹھوکر مارنا، یہ میرے آقا کے خلق میں نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ جلال بھی فرمایا، لیکن وہ جلال اتنا متین ہے کہ اس جلال میں بھی جمال کا پہلو ہے، اور پھر اتنی سخت توبیخ کہ یہ تو جہنمیوں والا لیٹنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنمی تو لیٹتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی سو جائے وہ تو بے بس ہوتا ہے، وہ تو اپنے اوپر قادر نہیں ہوتا۔ لیٹتے وقت بندہ آداب کا خیال رکھ کے رخسار کے نیچے دانا ہاتھ بچھا دے، ایک پہلو پر لیٹ جائے، اچھا ہے کہ قبلہ لیٹ جائے، لیکن جب سو جائے پھر تو اپنے آپ پر اس کا تسلط اور تصرف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی روایات کو شیئر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ تحقیقی سطح پر، درایت کی سطح پر ایسی روایات ثابت نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔